السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میرے ہم نشین ساتھیوں، وقت کی قدر کیجئے، کیونکہ وقت دولت ہے، وقت زندگی ہے، وقت زمانے کی روح ہے، وقت تیز بہنے والا دریا ہے، وقت سیال سونا ہے، وقت سیف قاطع ہے، وقت علم ہے، وقت عمل ہے، وقت ہستی کا تانا بانا ہے، وقت شام و سحر ہے۔ دنیا کی ہر چیز ظاہر ایک بات مل سکتی ہے، گم شدہ کا حصول دوبارہ ممکن ہے، زمین بوس مکان دوبارہ بنائے جا سکتے ہیں، خزاں رشیدہ گلشن دوبارہ لگائے جا سکتے ہیں، لیکن ظاہر شدہ وقت کا حصول دوبارہ ناممکن ہے۔ اور یہ چیزیں بھی تب مل سکتی ہے جب وقت ہوگا، اگر وقت ہی نہ رہا تو یہ چیزیں بھی ہاتھ نہ آ سکے گی۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے، اے وقت بگاڑ کا ہے سب کے چارہ، کہ اے وقت بگاڑ کا ہے سب کے چارہ، پر تجھ سے بگڑنے کا نہیں یارا۔ ہو جائے اگر ایک تو ہمارا ساتھی، ہو جائے اگر ایک تو ہمارا ساتھی، پھر غم نہیں پھر جائے زمانہ سارا۔ وقت کڑکڑائے دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی سل ہے، جس سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا فبیا وگرنہ تو پگھل جائے گی۔ وقت وہ خوش لکڑی ہے جسے آگ دکھائی جا چکی ہو، اگر آپ اس کی حیات کو کام میں لائے تو بہت اچھا، ورنہ تو جلی جائے گی۔ وہ دریا کا بہتا ہوا پانی ہے، اگر آپ نے اس کی موجود سے توانائی حاصل کر لی تو بہتر ہے، ورنہ تو آپ کی انتظار نہیں کرے گی۔ وقت وہ تیز رفتار گاڑی ہے، جس پر سوار ہو کر آپ نے منزل تک رسائی حاصل کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ تو آپ کی انتظار نہیں کرے گی۔ بس اوقات چند لمحوں کی تاخیر انسان زندگی کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ یہ بے گناہ شخص صرف اس وجہ سے پھانسی پا گیا کہ اس کی رہائی کا پروان لے کر آنے والا قاصد 5 منٹ دیر سے پہنچا تھا۔ ایک زخمی نے برلب سڑک پر اس لیے تڑپ تڑپ کر جان دے دی کہ ایمبولنس مہیا ہونے میں چند لمحوں کی تاخیر ہو گئی تھی۔ ایک شاندار مکان دیکھتے ہی دیکھتے صرف اس وجہ سے راکھ کا ڈھیر بن گیا کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں وقت پر نہ پہنچ سکی، اور ایک شخص صرف اس لیے ٹانگوں سے محروم ہو گیا کہ اس نے سڑک عبور کرتے ہوئے قدم اٹھانے میں چند لمحوں کی تاخیر کر دی تھی۔ اور یہ صرف افراد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جب قومیں وقت ضائع کر دیتی ہے تو انہیں سال کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ تاریخ نے قوموں کے وہ دور بھی دیکھے ہیں کہ تاریخ نے قوموں کے وہ دور بھی دیکھے ہیں، لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، کہ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ جو قومیں وقت سے استعمال کرنا جانتی ہے وہ صحراؤں کو گلشن میں تبدیل کر سکتی ہے، وہ ویرانوں کو آبادیوں میں بدل سکتی ہے، وہ دریاؤں کو رخ بدل دینے پر مجبور کر سکتی ہے، وہ فضاؤں پر قبضہ جما سکتی ہے، وہ عناصر کو مسخر کر سکتی ہے، وہ پہاڑوں پر جگر باش کر سکتی ہے، وہ ستاروں پر گھمنڈ ڈال سکتی ہے، وہ زمانے کی سیما میں قیادت سنبھال سکتی ہے۔ لیکن جو قوم وقت ضائع کر دیتی ہے وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ ایسی قوم غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور دنیا اور وہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے خسارے میں رہتی ہے، اور وہ انٹرنیشنل بیکاری کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے تو بزرگوں کا کہنا ہے کہ وہ شخص جو دونوں ہاتھ اپنی جیب میں ڈال کر قیمتی وقت ضائع کرتا ہے، اس پر ایسا وقت بہت جلد آ جائے گا جب وہ اپنے ہاتھ دوسروں جیب میں ڈالے گا۔ ہر صبح ہمارے پاس نئی نئی نعمت لے کر آتی ہے، ہر دن ہمیں کامیابی کی طرف قدم بڑھائے دعوت دیتا ہے، ہر لمحہ ہمارے لیے تلافی مافات کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم اس سے فائدہ اٹھا کر علم دولت مہارت حاصل نہیں کرتے تو ہمیں قسمت کا شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں، ہمیں تو اپنی بے حسی و غفلتوں پر ماتم کرنا چاہیے۔ اگر فضول کاموں سے ہم روزانہ 1 گھنٹہ بچاتے تو کسی بھی سائنس کو اپنے قوم میں لا سکتے تھے۔ اگر روزانہ 1 گھنٹے حصول علم کے لیے وقف کر لیتے تو 10 سال میں ایک حد تک باخبر عالم بن سکتے تھے۔ اگر روزانہ ایک کتاب 10 صفحات کا مطالعہ کرتے تو سال بھر میں 7,500 صفحات پڑھ سکتے تھے۔ لیکن ہم نے وقت کی قدر نہ کی، ہم نے ناخلف اولاد کی طرح ایک پیش بہادرت کو اندھا دھند لٹایا، چنانچہ اسے لٹاتے لٹاتے ہم خود لٹ گئے، ہماری صحت لٹ گئی، ہماری زندگی لٹ گئی، ہماری فراغت لٹ گئی، ہماری جوانی لٹ گئی۔ ہم نے لمحات کی قدر نہ کی تو ہمارے لیے منٹوں ضائع کرنا آسان ہو گیا، ہم نے منٹوں کی قدر نہ کی تو ہمارے گھنٹوں کو ضائع کرنا آسان ہو گیا، ہم نے گھنٹوں کی قدر نہ کی تو ہمارے لیے دنوں کو ضائع کرنا آسان ہو گیا، ہم نے دنوں کی قدر نہ کی تو ہمارے لیے ہفتے کو ضائع کرنا آسان ہو گیا، ہم نے ہفتے کی قدر نہ کی تو ہمارے لیے مہینوں کو ضائع کرنا آسان ہو گیا، ہم نے مہینوں کی قدر نہ کی تو ہمارے لیے سالوں کو ضائع کرنا آسان ہو گیا۔ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر ہمیں بتا دے کہ آپ کی زندگی کے 10 برس کم ہو گئے ہیں تو غم کے مارا ہمارا برا حال ہو جائے گا۔ اگر ہم منٹوں اور گھنٹوں اور دنوں کا حساب لگائے جن ہم نے فضولیات میں ضائع کر دیا تھا، ان کی موجودہ ممکن ہے 10 برس سے زیادہ ہو جائے گی۔
لیکن افسوس کہ مجھ سے کوئی افسوس نہیں. ہم اپنی غفلتوں اور بیکاریوں کو ہمیشہ کل کا سہارا دیتے رہے لیکن اس کل کو آج بیان نصیب نہ ہوا. انسانی زبان میں شاید کل کے لفظ سے بڑھ کر کوئی ایسا لفظ ہو جس کے ذریعے انسان اپنی حماقتوں، وعدہ خلافیوں، خوش امیدوں، بے پرواہیوں اور بیکاری کی پردہ پوشی کی ہو. عقل مندوں اور رائشتر میں کل کا لفظ کہیں نہیں ملتا، البتہ احمق و چندریوں میں یہ لفظ باقاعدت مل سکتا ہے. وہ کل اور فردا کے سہارے پر جیتے ہیں لیکن اس فردا کو امروز بانا کبھی نصیب نہیں ہوتا. ہر گناہگار اور نشہ قاتل یہ کہتا ہے کہ کل میں گناہ اور نشہ چھوڑ دوں گا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ ضرور جانتے ہوں گے اسلام میں عبادت کی قضا بہت بڑا جرم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رمضان مبارک کا ایک روزہ بھی قضا کر دیا اگر ساری زندگی میں روزہ رکھے تو اس کی تلافی نہیں کر سکتا. اسی طرح نماز قضا کرنا بھی شدید جرم ہے اور گناہ ہے. آخر کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اپنے پیروکاروں کو آج کا کام آج ہی کرنے کا عادی بنانا چاہتا ہے اور آج کو کل بنانا اسے گوارا نہیں. مسلمان کے نظام الاوقات نماز اوقات مخصوص کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی زندگی نظام الاوقات کی پابند ہو، ان کی زندگی کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے. وقت کا ضائع اسلام کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے. علماء کہتے ہیں کہ اسلام کی ساری تعلیمات کا خلاصہ 3 حدیث میں آیا ہے. اس میں سے ایک حدیث وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی شخص کے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ اللہ یعنی اور فضول کاموں کو چھوڑ دے اور اپنا وقت ضائع نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کو بھی قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس سوال کا جواب نہ دے کہ اس نے اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کہاں صرف کیے. خود رب کریم نے قرآن کریم میں وقت اور زمانے کی قسم اٹھا کر اسے حرمت بخشی اور بار بار ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو اپنی زندگیاں کسی مفید کام میں نہیں لگاتے بلکہ انہیں لہویات اور فضولیات میں ضائع کر دیتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ ٹھنڈے دل سے عالم تناظر میں اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو آپ یقیناً اس نتیجے پہنچیں گے کہ اس وقت مسلمان دنیا بھر میں ضیاء وقت میں پیش ہیں. ہمارے یہاں وقت کی کوئی قدر نہیں. ہم قہوہ خانوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہم سینما ہالوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہم نجی مجلسوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نکتہ چینی میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہم رقص و سرور کی محفلوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہم راستوں چوراہوں اور پٹے پر بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہیں، ہم سو کر وقت ضائع کرتے ہیں. ہمارے اسلاف نے وقت کے صحیح استعمال سے علوم و فنون کے جو روشن مینار تعمیر کیے تھے ہم نے اپنی کاہلی اور غفلتوں سے وہ زمین بوس کرتی ہے. چنانچہ آج ہم عرشوں میں ہم پیچھے ہیں، اخلاق میں ہم پیچھے ہیں، فنون میں ہم پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہیں، سائنس میں ہم پیچھے ہیں، معاشیات میں ہم پیچھے ہیں، تسخیرات میں ہم پیچھے ہیں، ایجادات میں ہم پیچھے ہیں. علامہ اقبال نے بالکل صحیح کہا ہے جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پرواہ نشیمن تم ہو بجلیا جس میں آسودہ وہ خرمن تم ہو بجلیا جس میں آسودہ وہ خرمن تم ہو بیچ گاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ بہت خوب. یہ بچہ آیا اور